ہائی کورٹ ملتان بینچ کا پروٹیکشن آف آنرشپ آرڈیننس کے حوالے سے بڑا فیصلہ۔ ڈی آر سی کے زمینوں کے قبضے واگزار کروانے کا اختیارات کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔ عدالت نے واضح کیا قبضے یا بے دخلی کا فیصلہ صرف عدالتی ٹریبیونل کر سکتا ہے، ڈی آر سی نہیں۔ مزید آپ کو اپڈیٹ کریں اس حوالے سے ہائی کورٹ ملتان بینچ کا پروٹیکشن آف آنرشپ آرڈیننس کے حوالے سے بڑا فیصلہ سامنے آیا۔ ڈی آر سی کے زمینوں کے قبضے واگزار کروانے کا اختیارات کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔ عدالت نے واضح کیا قبضے یا بے دخلی کا فیصلہ صرف عدالت یا ٹریبیونل کر سکتا ہے، ڈی آر سی نہیں۔ مزید جانیں گے مہر عمران کی اس رپورٹ میں۔ ہائی کورٹ ملتان بینچ نے پروٹیکشن آف آنرشپ آرڈیننس کے تحت ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی کے اختیار سے متعلق بڑا فیصلہ کر دیا۔ عدالت عالیہ کے جسٹس احمد ندیم ارشد نے زمینوں کے زبردستی قبضے واگزار کرانے، بے دخلی یا کسی فریق کو جائیداد سے محروم کرنے کے ڈی آر سی کے فیصلوں کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ڈی آر سی کے پاس ایسا کوئی اختیار جو مشترکہ کھاتے ہیں، ون ڈے ہیں، ان کے حوالے سے تو آپ مسئلہ حل نہیں کر رہے، ڈائریکٹلی ایک جو ہے اس کو پوزیشن کسی کو دلوا دیں، کوئی بھی درخواست دے دے، تو اس لیے جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا کام، یہ اگینسٹ دی لا ہو رہا تھا، اگینسٹ دی کانسٹیٹیوشن ہو رہا تھا، اور یہ آنریبل ہائی کورٹ نے بہت اچھا فیصلہ دے کر یہ قدغن لگا دی ہے، اور اچھا انہوں نے کہا ہے کہ میرٹ پر سب کو سن کے۔ عدالتی فیصلے میں مزید کہا گیا کہ ڈی آر سی محض مصالحتی ادارہ ہے جو ابتدائی حقائق معلوم کرنے اور تنازع حل کروانے تک محدود ہے۔ زمین یا مکان کے قبضے کا فیصلہ صرف متعلقہ عدالت یا آرڈیننس کے تحت قائم ٹریبیونل ہی کر سکتا ہے۔ ڈی آر سی کے زبانی یا تحریری احکامات ماننا عوام کے لیے لازم نہیں۔ یہ جو آرڈیننس تھا، یہ متنازع آرڈیننس شروع سے ہی نہ صرف وکیلوں بلکہ عوام کی نظر میں بھی جو ہے یہ متنازع رہا ہے شروع دن سے، اور اب یہ بہت اچھا فیصلہ آیا ہے۔ آنریبل جج صاحب جسٹس احمد ندیم ارشد صاحب نے بڑا اچھا ود ڈیٹیل فیصلہ کیا ہے۔ ساری اس آرڈیننس کی تقریباً کافی ساری پروویژنز کو انہوں نے اس فیصلے میں ڈسکس کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ شہری غلام جیلانی کی درخواست پر دیا گیا جو انہوں نے سینئر قانون دان ایڈوکیٹ شیخ جمشید حیات کے توسط سے دائر کی تھی۔ فیصلے پر تبصرہ کرتے ہوئے ایڈوکیٹ عظیم الحق پیرزادہ نے کہا کہ اس فیصلے سے شہریوں کے آئینی حقوق کو مضبوط تحفظ ملا ہے۔ کیمرامین غیاث احمد کے ساتھ مہر عمران نواز، روہی، ملتان۔ کچے میں ڈاکوں کے خلاف مشترکہ آپریشن میں سیکیورٹی فورسز کو ایک اور کامیابی مل گئی۔ سندھ پولیس، پنجاب پولیس، رینجرز اور حساس اداروں کی مشترکہ بڑی کارروائی کے دوران ڈاکوں کے کئی ٹھکانے تباہ کر دیے گئے۔ راکٹ لانچر، G3 گنز، کلاشنکوف سمیت بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد کیا گیا ہے، جبکہ 3 مغویوں عمر، شاہد اور طارق کو بازیاب کرا لیا گیا۔ کارروائی میں بکرانی گینگ میں خواتین کی موجودگی کا انکشاف بھی ہوا ہے۔ کچے میں مشترکہ آپریشن 5 روز سے جاری ہے۔ اہم خبر آپ کو دیں، کچے میں ڈاکوں کے خلاف مشترکہ آپریشن میں سیکیورٹی فورسز کو ایک اور بڑی کامیابی ملی ہے۔ سندھ پولیس، پنجاب پولیس، رینجرز اور حساس اداروں کی مشترکہ بڑی کارروائی کے دوران ڈاکوں کے کئی ٹھکانے تباہ کر دیے گئے۔ راکٹ لانچر، G3 گنز، کلاشنکوف سمیت بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد کیا گیا۔ آپ کو بتائیں لودھراں کے 34 آؤٹ سورس بنیادی مراکز صحت کی عمارتوں کی تعمیر التوا کا شکار۔ محکمہ صحت کی انتظامی غفلت کے باعث علاقہ مکین صحت کی سہولیات سے محروم ہو گئے۔ محکمہ صحت لودھراں اور ضلع انتظامیہ کے مطابق ضلع کے 34 بنیادی صحت مراکز کی عمارتوں کی تعمیر کے لیے 69 کروڑ سے زائد رقم خرچ کی گئی۔ ستمبر 2024 میں تمام نئی عمارتوں کی تعمیر مکمل ہونا تھی، لیکن انتظامی غفلت کی وجہ سے 80% ہسپتالوں کی عمارتیں تاحال نامکمل ہیں۔ حویلی نصیر خان وزیر اعلیٰ کلینک کی عمارت بھی گزشتہ 2 سال سے زیر تعمیر ہے اور ابھی بھی 25% کام باقی ہے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ انتظامیہ توجہ دے، ہم غریبوں کے لیے نئی عمارت جلد مکمل کرے۔ 24 گھنٹے علاج فراہم کرنے کا تو کہا جاتا ہے پر ملتا نہیں۔ سارے واسطے بڑا سوکھ ہے، ہسپتال بن ونجے اسائیں تو خوشحال سا وقت ٹائم دا ڈاکٹر ملن، رات کو ملن، ڈیو کو ملن، اسائیں یہ چاہنے ہیں کہ کوئی سہولت ملے، اور غریب بندے باہر نہیں جا سکتے، سن لودھراں جا سکتے، بہاولپور جانا کو سارے کو سواری انتظام ہوندے، وقتی طور پر جڑا 1000 کرایہ کرنا 5000 کرایہ کرنے۔ ضلع کے 34 وزیر اعلیٰ کلینکس کی ادھوری تعمیر محکمہ صحت کے حکام کی عوامی منصوبوں کے لیے ان کی غیر سنجیدگی کا ثبوت ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ڈپٹی کمشنر محمد اشرف ضلع کے تمام ہسپتالوں کی ایسی حالت زار سدھارنے کے ساتھ محکمہ صحت کے افسروں کا قبلہ بھی درست کریں۔ کیمرامین سجاد بھٹی کے ساتھ رانا آصف حنیف، روہی، لودھراں۔ ڈی سی خان میں LPG کی بلیک مارکیٹنگ جاری ہے۔ گھریلو صارفین فی کلو 71 روپے زائد قیمت ادا کرنے پر مجبور۔ معمولی کمی کے باوجود گیس سرکاری قیمت کی بجائے 290 روپے فی کلو ہو گئی۔ شہریوں نے انتظامیہ سے سرکاری قیمت 209 روپے فی کلو پر عمل درآمد کی اپیل کر دی۔
ڈیرہ غازی خان میں ایل پی جی کی گراں فروشی بدستور جاری۔ چند روز قبل فی کلو ایل پی جی 310 روپے میں فروخت کی جا رہی تھی، تاہم اب قیمت معمولی کمی سے 290 روپے فی کلو تک آ گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے ایل پی جی کی سرکاری قیمت 209 روپے فی کلو مقرر ہے، لیکن مارکیٹ میں اس پر کہیں عمل ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ دوسری جانب گھریلو ایل پی جی سلنڈر کی سرکاری قیمت 2466 روپے مقرر ہے، جبکہ شہر بھر میں یہی سلنڈر 3200 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ مہنگائی کے اس دور میں ایل پی جی کی اضافی قیمت نے شہریوں کے گھریلو بجٹ کو شدید متاثر کیا ہے۔ غریب عوام کتنا ونجے، اتنا مہنگی گیس ہے، بلا گیس جو اندی پہ پچھو سلنڈر ڈا نہیں مارا تک دے جی سر، پہلے 310 روپے کلو وکدی کھڑی تے ہن ای ٹائم 290 روپے کلو فی کے جی وکدی پی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے نہ تو باقاعدہ چیکنگ کی جا رہی ہے اور نہ ہی گراں فروشوں کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی نظر آتی ہے، جس کا فائدہ ایل پی جی مافیا اٹھا رہا ہے۔ پیچھے سے ہمیں 210-20 روپے ہے تو ادھر 290 روپے 300 روپے مل رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے، حکومت کو چاہیے کہ اس پہ تھوڑا سا فوکس کرے۔ اور شہریوں نے ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ایل پی جی کی سرکاری نرخوں پر فراہمی اور گراں فروشوں کے خلاف کارروائی کی جائے تاکہ عوام کو مہنگائی کے اس طوفان میں کچھ ریلیف مل سکے۔ کیمرہ مین محمد عمر کے ساتھ آشان بخاری، روہی، ڈی جی خان۔ اتری سڑکیں، گڑھے اور گرد و غبار ملتان ہو یا ڈیرہ غازی خان، ہر جگہ شہری ہیں پریشان۔ کہیں کام شروع کر کے ادھورا چھوڑ دیا گیا تو کہیں ٹوٹی سڑکیں کسی متعلقہ ذمہ دار کو نظر ہی نہ آئیں۔ ملتان کے علاقے شمس آباد میں عیدگاہ روڈ کی تعمیر میں تاخیر سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ گرد و غبار کے باعث پہلے سے آلودہ فضا مزید آلودہ ہو رہی ہے اور شہریوں کا کہنا ہے کہ سڑک ٹوٹی پھوٹی ہونے کی وجہ سے یہاں حادثات ہونے کے ساتھ ساتھ کاروبار بھی شدید متاثر ہو رہا ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں لگاری پل سے ملحقہ مانیکا کینال روڈ عرصہ دراز سے خستہ حالی کا شکار ہے۔ سڑک پر جگہ جگہ گڑھے پڑنے سے ٹریفک کی آمد و رفت بھی شدید متاثر ہو رہی ہے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ بارہا انتظامیہ کی توجہ دلانے کے باوجود اس سڑک کی حالت بہتر نہیں بنائی جا رہی۔ روڈ ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو تنگی پیدا ہوتی ہے، لوگ آپس میں لڑائی جھگڑا پیدا کرتے ہیں۔ جب بارش آتی ہے کافی دیر سے پانی کھڑا رہتا ہے اور لوگ آپس میں تنگ ہوتے ہیں۔ برائے مہربانی کر کے اسے بنوانا چاہیے، ریکویسٹ ہے ہماری۔ ادھر قائم پور میں مقامی بھٹا مالکان نے سڑک کو ڈمپ سائٹ میں تبدیل کر دیا۔ سڑک کنارے ٹوٹی اینٹوں سمیت دیگر ملبہ پھینکا جاتا ہے جس سے سڑک بھی تنگ ہو گئی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بھٹا مالکان کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے۔ ترنڈا محمد پناہ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن مین بازار کشادہ ہو گیا۔ ضلع کونسل انفورسمنٹ ٹیم نے ریڑھیوں تھڑوں کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ انفورسمنٹ انسپیکٹر کا کہنا تھا سڑکوں پر تجاوزات کسی صورت قبول نہیں۔ ترنڈا محمد پناہ میں ضلع کونسل کی انفورسمنٹ ٹیم کا تجاوزات کے خلاف بلا تفریق آپریشن۔ شہر کی مصروف ترین شاہراہ مین بازار روڈ سے تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا۔ عرصہ دراز سے مین بازار روڈ پر تاجروں اور ریڑھی بانوں کا قبضہ تھا۔ آپریشن انچارج ملک ممتاز کا کہنا تھا کہ کسی بھی صورت شاہراہوں پر قبضے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ریڑھی بانوں کو روزگار کے لیے متبادل جگہ فراہم کریں گے۔ قانون سے کوئی بالاتر نہیں، کسی نے دوبارہ تجاوزات قائم کیے تو مقدمات کا اندراج کروائیں گے۔ تجاوزات کا خاتمہ ہونے سے شہر کا مین بازار کشادہ ہو گیا۔ شہریوں نے ضلع کونسل اور انتظامیہ کے اس اقدام کو خوب سراہا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ غلام علی، روہی، ترنڈا محمد پناہ۔ ملتان میں پہلے اسموگ اور پھر دھند کا راج، معمولات زندگی شدید متاثر۔ شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس آج بھی مزر صحت رہا۔ مجموعی AQI 250 پوائنٹ تک ریکارڈ کیا گیا۔ کئی گھنٹوں تک موٹر ویز کا بند رہنا معمول بن گیا۔ دھند کے باعث پروازوں اور ٹرینوں کا شیڈیول بھی شدید متاثر ہونے لگا۔ ملتان اور گرد و نواح کے علاقے اسموگ کی لپیٹ میں ہیں۔ آج دن بھر کا مجموعی طور پر ایئر کوالٹی انڈیکس 250 پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا۔ پرانا شجاباد روڈ پر سب سے زیادہ ایئر کوالٹی انڈیکس 540 پوائنٹس پر رہا۔ خانیوال روڈ پر ایئر کوالٹی انڈیکس 476 پوائنٹس اور ممتاز آباد کے قریب 386 پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا۔ دوسری طرف شہر میں دھند نے بھی ڈیرے ڈال لیے۔ دھند کے باعث موٹر وے M4 اور M5 رات 1 بجے سے صبح 11 بجے تک تقریباً 10 گھنٹے تک بند رہی۔ ملتان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بھی پروازیں کئی گھنٹے تاخیر کا شکار رہیں، جبکہ ریلوے اسٹیشن پر بھی حد نگاہ کلیئر نہ ہونے کے باعث ٹرینیں تاخیر کا شکار ہوئیں۔ خیبر میل 4 گھنٹے، تیز گام 5 گھنٹے، رحمان بابا ایکسپریس 6.5 گھنٹے، جبکہ کراچی سے آنے والی بہاؤالدین ذکریہ ایکسپریس 2 گھنٹے تاخیر کا شکار ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 48 گھنٹوں میں ہلکی بارش کے امکانات ہیں۔ بارش ہونے سے اسموگ کی شدت میں واضح کمی بھی متوقع ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زہیب بخاری، روہی، ملتان۔ آپ کو بتائیں مسیحی برادری کے مذہبی تہوار کرسمس کے قریب آنے کے ساتھ ہی مختلف شہروں میں تقریبات کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ حکومت پنجاب کی طرف سے سرکاری مسیحی ملازمین کو کرسمس کی خوشیاں بھرپور انداز میں منانے کے لیے دسمبر کی تنخواہ کی پیشگی ادا کر دی گئی ہے، جبکہ خصوصی کرسمس گرانٹ بھی جاری کی گئی۔
برادری کی خوشیوں بھرے تہوار کرسمس کی آمد رحمی ارخان میں مختلف چرچز کے زیر اہتمام کرسمس امن ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی کلب چوک سے شروع ہو کر ڈی سی چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ چرچز پاسٹر کے قیادت میں یہ کرسمس کی امن کی ریلی ہم نکال رہے، بھائی چارے کی نکال رہے، پورے ملک پاکستان میں ہمارے یسوع مسیح کا پیغام تھا، امن کا، سلامتی کا۔ ہم یہ پورے رحیم یار خان کو پیغام دینے نکلیں گے، امن کا اور سلامتی کا پیغام دینے نکلے ہیں۔ بہاولپور کے ابن مریم چرچ میں کیک کاٹنے کی تقریب منعقد کی گئی، جس میں ویسٹ مینجمنٹ کے اہلکاروں نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر سید حسن رضا مہمان خصوصی تھے۔ کمسن بچیوں میں پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے مہمانوں کا استقبال کیا، جس کے بعد کیک کاٹا گیا۔ اسی بہاولپور نے اپنے خطاب میں کہا کہ تمام مسیحی ملازمین کی تنخواہ ادا کر دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر سب کی تنخواہ ادا کر دی گئی۔ حکومت پنجاب اور محترمہ مریم نواز صاحبہ کی ہدایات کے مطابق جتنی بھی مسیحی برادری تھی، ان کے جتنے امپلائیز ہیں، الحمدللہ ہم نے ان کو ان کی سیلریز جو ہیں ود ان ٹائم پے کر دی ہیں، تاکہ ان کو ان خوشیوں کو منانے کے اندر کسی قسم کی کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ ملتان میں بھی مسیحی برادری کی سرکاری ملازمین کو دسمبر کی تنخواہ پیشگی ادا کر دی گئی، تاکہ وہ کرسمس کی خوشیاں بھرپور انداز میں منا سکیں۔ ادھر لیا میں ڈپٹی کمشنر آصف علی ڈوگر نے مسیحی برادری میں کرسمس گرانٹ کے چیک تقسیم کیے، ہر خاندان کو 15,000 روپے فراہم کیے گئے ہیں۔ منجن آباد کے گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج آف کامرس کی بلڈنگ کا افتتاح، مہمان خصوصی MNA عبدالغفار بٹو اور MPA فدا حسین بٹو نے افتتاحی تختی کی نقاب کشائی کی۔ منچن آباد میں گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج آف کامرس قیام کے 39 سال بعد اپنی بلڈنگ میں شفٹ ہو گیا۔ MNA عبدالغفار وٹو اور MPA فدا حسین وٹو نے کالج کی نئی بلڈنگ کا افتتاح کر دیا۔ MPA فدا حسین وٹو نے اپنے خطاب میں علاقے کی تعلیمی ترقی کو اپنی ترجیح قرار دیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ نئی بلڈنگ کی تعمیر سے طلبہ کو بہتر تعلیمی سہولیات میسر آئیں گی۔ تعلیم ہی قوموں کا اصل سرمایہ ہے، منچن آباد کو تعلیمی میدان میں ماڈل بنائیں گے۔ الحمدللہ اس پہ کام کیا گیا اور کوشش کی گئی، اور آج یہ ادارہ اپنی عمارت کے لحاظ سے خود کفیل ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس میں مزید جو ہے ترقی ہوگی، اور ہم انشاءاللہ تعالی ایجوکیشن منسٹر کو یہاں پر لائیں گے۔ ماہر تعلیم چودھری ذوالفقار علی کا کہنا تھا کہ کامرس کالج میں مزید شعبہ جات بڑھانے کی ضرورت ہے، تاکہ طلبہ کو ہائر ایجوکیشن کے لیے دوسرے شہروں میں نہ جانا پڑے۔ گورنمنٹ نے اتنا بڑا خرچ کیا اور اتنی بڑی خوبصورت بلڈنگ بنی ہے، اس کا صحیح عملاً فائدہ اٹھایا جا سکے، اور میاں صاحب نے وعدہ فرمایا ہے کہ اس کی پرپوزل بنا کر ہم منسٹر صاحب سے ملیں گے اور ان سے گزارش کر کے ہم ڈپارٹمنٹ سے لیں گے، تاکہ یہ ایک بیکورڈ تحصیل جو ہے وہ ترقی کی منازل طے کر سکے۔ نئی بلڈنگ میں طلبہ کے لیے بہتر کلاس رومز، لیبز اور لائبریری کی سہولت بھی میسر ہوگی۔ افتتاحی تقریب میں وکلاء، صحافیوں، اساتذہ اور طلبہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ علاقہ کے تعلیمی حلقوں نے اس اقدام کو خوشائند قرار دیا ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ دیگر تعلیمی اداروں پر بھی اسی طرح توجہ دیں۔ کیمرہ مین دلشاد کے ساتھ شیخ غلام مصطفیٰ ندیم، روہی، منچن آباد۔ ملتان آرٹ کونسل میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی یوم ولادت کے حوالے سے پورٹریٹ مقابلے کا انعقاد کیا گیا۔ مختلف تعلیمی اداروں کے طلباء و طالبات نے بڑھ چڑھ کر مقابلوں میں حصہ لیا۔ منتظمین کے مطابق مقابلے کا مقصد نئی نسل میں حب الوطنی، قائد اعظم کے افکار اور تخلیقی صلاحیت کو فروغ دینا تھا۔ ملتان آرٹس کونسل کا زوار حسین آرٹ ہال ہے، جہاں پورٹریٹ مقابلے میں بچے اور نوجوان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کی شخصیت، جدوجہد اور افکار کو رنگوں کے ذریعے کینوس پر اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پورٹریٹ مقابلے میں مختلف تعلیمی اداروں سے آئے ہوئے طلباء و طالبات نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر آرٹس کونسل سلیم کیسر کا کہنا تھا کہ ایسی سرگرمیاں نئی نسل کو اپنی تاریخ اور قومی ہیروز سے جوڑتی ہیں۔ قائد اعظم کے افکار آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ملتان کے 15 سے 35 سال تک کے جو نوجوان مصور ہیں، انہیں بابا قوم کے پورٹریٹ بنانے کے لیے یہاں دعوت دی گئی ہے، اور اس میں کینوس کا سائز جو ہے A2 مقرر کیا گیا ہے، اور میڈیم کی ہم نے کوئی جو ہے وہ قید نہیں رکھی، اور اس میں ملتان کے جو کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ان کے بچے اسٹوڈنٹس بڑھ چڑھ کر وہ حصہ لے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ہم نے
बाबा कौम के यौम विलादत के हवाले से मुल्तान आर्ट्स कौंसिल के ज़ेर एहतमाम एक सेमिनार का एहतमाम भी किया है। पोर्ट्रेट मुकाबले में उस्ताद आलमगीर, उस्ताद अजहर अब्बास और उस्ताद जमीर हाशमी ने जजेस के फ्राइज सर अंजाम दिए। मुंतजमीन का कहना था कि मुकाबले का मकसद बच्चों में हुब्बुल वतनी के जज्बात उजागर करना और उन्हें मस्बत सरगर्मियों की जानिब रागिब करना है, ताकि नई नस्ल अपने कौमी हीरोज को महज किताबों तक महदूद न रखे बल्कि उनके नजरियात को भी समझे। शुरका ने पोर्ट्रेट बनाते हुए अपनी महसूसात कुछ यूं बयान की। जैसा कि मैं कायद-ए-आज़म का पोर्ट्रेट बना रहा था, एक ख़ास हस्ती हैं, बड़े एक हमारे बंदे हैं बड़े। जब मैंने उनके पोर्ट्रेट बनाते वक्त जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा गौर किया वो उनकी आंखें थी। मैंने उनकी आंखों के अंदर एक संजीदगी और एक एहसास दिखाने की कोशिश की ताकि ये कौम उस चीज़ को समझ सके और उसको अपने दिमाग में बिठा सके। वही कौमें कामयाब होती हैं जो अपने लीडर को याद रखती हैं। तो ये कंपटीशन जो है ये एक कोशिश है, हम सब मिलके कायदे आज़म की पोर्ट्रेट्स बना रहे हैं अपने अपने थीम्स के साथ, अपने अपने आइडियाज़ डाल रहे हैं उसमें। तो ये एक कोशिश है। 25 दिसंबर जैसे कि उनका बर्थडे, तो उस पर एक कंपटीशन आर्ट्स काउंसिल ने अरेंज किया है। तो उस पर हम सब अपने अपने पोर्ट्रेट्स बना रहे हैं डिफरेंट मीडियम्स को यूज़ करके। कायद-ए-आज़म के पोर्ट्रेट या अजीम शख्सियत के पोर्ट्रेट की बात करते हैं तो उसमें अब जैसे कि हम ये बना रहे हैं तो इसमें मैंने सबसे ज़्यादा फोकस किया आंखों पे, क्योंकि उनकी आंखों में एक अज़म था और वो चमक थी, उसे बनाने में थोड़ा टाइम लगा। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का पैगाम किरदार, इत्तेहाद और यकीन पर था और आज मुल्तान आर्ट्स कौंसिल में बच्चों के हाथों बनने वाले ये पोर्ट्रेट्स इस बात का सबूत हैं कि कायद-ए-आज़म आज भी हमारी नए नस्ल के दिलों में जिंदा हैं। कैमरामैन अरशद गुज्जर के हमरा वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान।